بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ ایران نے امریکہ کے 5th فلیٹ کو، جس میں طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا ہے، اس کو نشانے پر لے لیا، اور اس میں ناظرین جو میزائل استعمال کرنے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اس نے امریکہ کے ہوش اڑا کے رکھ دیے ہیں۔ اوشینک میزائلز جو ہیں وہ ناظرین روس سے ایران پہنچ چکے ہیں۔ اس کی تازہ ترین اپڈیٹ، جبکہ پاکستان کی ایئر فورس کی صومالیہ کے اندر دبنگ انٹری، جتنے بھی خوارج ہیں یا وہاں پہ صومالی لینڈ بنانے والے ہیں ان کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی ہے۔ اس کی تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال جو ہے وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ امریکہ کی جو قطر میں ایئر بیس ہے وہاں پر کچھ غیر معمولی ہلچل شروع ہو چکی ہے ایران پر حملہ کرنے کے حوالے سے۔ لگتا یوں ہے کہ بالکل اسی طرح کا سینیریو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرح سے پچھلے سال ایران کے اوپر حملہ کیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے، یعنی ایک طرف بات چیت کا سلسلہ جاری اور دوسری جانب حملہ کر دیا گیا تھا۔ اب ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں باوجود تمام عالمی طاقتوں کے، جس میں خاص طور پہ چائنا اور رشیا کی جانب سے امریکہ کو وارن کیا گیا ہے کہ اس کو وینزویلا نہ سمجھا جائے، کیونکہ ناظرین اس وقت چائنا کے لیے ایران بڑا غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ جب سے وینزویلا کے آئل کے حوالے سے کٹ لگا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت ایران جو ہے وہ چائنا کے لیے بہت زیادہ پہلے سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اب ناظرین، چائنا نے باقاعدہ طور پہ امریکہ کو وارننگ جاری کی اور انہوں نے کہا کہ اپنے معاملات کو اپنے تک رکھو اور ایران کے اندر حملہ کرنے کی کوشش مت کرنا، ادروائز اس کے جو سنگین نتائج ہیں وہ امریکہ کو بھگتنے پڑیں گے۔ لیکن ناظرین، امریکہ کی یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت اس کے اوپر پریشر بھی کافی ہے، کیونکہ بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جو رشیا کی جانب سے مسلسل بڑی تعداد میں جو کارگو شپس وہاں پہ اتر رہے تھے، بڑی تعداد میں جو دنیا کے سب سے بڑے کارگو شپس ہیں وہ تہران ایئر بیس کے اوپر، ایئرپورٹس کے اوپر اتر رہے تھے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ پہلے اسکندر میزائلز اور اب ناظرین اوشینک میزائلز جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، اوشینک میزائل آپ کو پتہ ہے ایسے رشیا کے میزائل ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹلی امریکہ کے تمام تر ایئر ڈیفنس سسٹمز جو ہیں ان کو ڈیفیٹ کرتے ہوئے 13,000 کلومیٹر دور لیووف شہر جو ہے یوکرائن کا، یہ پولینڈ کے بارڈر کے اوپر ہے، جہاں پہ جو نیٹو فورسز موجود تھیں وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا اور امریکہ کو میسج دیا کہ یہ ماک 15 کی سپیڈ سے اڑتا ہوا یہ ہائپرسونک میزائل کس قدر خوفناک تباہی پھیلا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ رشیا نے یہ بھی 2 دن پہلے بیان دیا ہے، ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ اگر سپریم لیڈر ہمیں کہیں تو ہم انہیں ایٹمی میزائل، ایٹمی ہتھیار بھی فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ ہمارا کانٹریکٹ آپس میں ہوا ہے۔ تو اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ خبر یہ آ رہی ہے کہ جو ان کا 5th فلیٹ ہے بحیرہ احمر اور خلیج فارس کے اندر، اس کو ایران نے مکمل طور پہ تباہ کرنے کی پلاننگ اس وقت کر رکھی ہے، اور اس میں جو میزائلز استعمال کیے جائیں گے وہ اوشینک میزائلز جو ہیں رشیا کی جانب سے جو ریسنٹلی استعمال کیے گئے ہیں وہ میزائل ہوں گے۔ اور ناظرین، یہ ایسے میزائلز ہیں جن کو روکنا ناممکن ہے، تقریباً ناممکن ہے۔ اس وقت تک جو موجودہ ایئر ڈیفنس سسٹم دنیا کے اندر موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی اسے انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اور امریکہ کا طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا ناظرین تباہ ہونے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ خلیج، یعنی جو ڈیٹرنس ایک امریکہ کا بھی بنا ہے وینزویلا کے بعد، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اب رشیا جو ہے وہ ایران کے ذریعے امریکہ کو مشرق وسطیٰ کے اندر انگیج کرنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے رشیا نے تباہ کن ہتھیار ایران تک پہنچائے ہیں اور ایران کو انہوں نے یہاں تک آفر کیے کہ ہم آپ کو ایٹمی ہتھیار بھی دیتے ہیں۔ یہ بہت غیر معمولی ہے۔ اور چائنا کی جانب سے کہا گیا کہ تمام تر تکنیکی معاونت جو ہے، یعنی جاسوسی کے حوالے سے جو ہمارے سیٹلائٹس ہیں وہ حاضر ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز ہیں وہ ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے چیزیں ناظرین آ رہی ہیں۔
ابھی خبر آئی ہے کہ ایک اور S-400 جو بیٹری ہے ایئر ڈیفنس سسٹم کی وہ ایران کو پرووائڈ کر دی گئی ہے۔ تو ناظرین دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ ایران جو ہے اس کو امریکہ اور چائنا نے جو وینزویلا کے اندر وہاں پہ جو لوگ کہہ رہے تھے انہوں نے بزدلی دکھائی ہے، اب انہوں نے یہاں پہ بہادری دکھانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس ایریا کے اندر آ کے وہ امریکہ کو زیادہ بہتر طریقے سے انگیج کر سکتے ہیں، دوسری جگہ پہ انہیں انگیج کرنا خاصا مشکل تھا۔ اب اس تمام سیناریو کے اندر ناظرین جو صورتحال ہے وہ یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ حملے سے باز رہے گا، لیکن اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو یہ ایک بہت ہی خوفناک جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں۔ صومالیہ کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ سعودی عرب سے ملک میں موجود بغاوت کو کچلنے کے لیے طلب کر لیا۔ انہوں نے کہا تمام تر رائٹس اور اختیارات کے تحت ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ آئیے اور ہمارے ملک کے اندر موجود جو ایک الگ سے صومالی لینڈ بنانے کی گھنونا کام کیا گیا ہے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ آ کے اٹیک کریں اور ہماری مدد کریں۔ ناظرین سعودی عرب کو باقاعدہ طور پہ درخواست کرنے کا مقصد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے صومالی لینڈ کو قبول کرنے سے انہوں نے انکار کیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب جو ہے اس نے وارننگ بھی دی، اور ساتھ ہی سعودی عرب نے یہ بھی کہا کہ اگر جو ہے وہ دنیا اس سے باز نہیں آئی، کیونکہ اسرائیل نے ابھی اس کو باقاعدہ طور پہ ملک کے طور پہ تسلیم کر لیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کچھ ٹائم کے بعد اپنی پوزیشن اس معاملے میں کلیئر کرے گا، اور مے بی کہ آنے والے دنوں میں یورپ کے حوالے سے انہیں مشکلات سامنا کرنے پڑے۔ مطلب یہ کہ یورپ کو بھی وہ کہیں گے کہ صومالی لینڈ کو تسلیم کرو، لیکن ناظرین اب جو مسلم بلاک ہے اس میں چونکہ سعودی عرب اور پاکستان دونوں ایک ہیں، اور ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سعودی عرب پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے خرید رہا ہے، ان طیاروں کا مقصد جو سعودی عرب سے باہر آپریشنز کرنے ہیں، یعنی جو سعودی عرب کے ارد گرد موجود خطرات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ جنگی طیارے استعمال کیے جائیں گے۔ تو کیا اس ڈیل کے تحت جو ہے وہ فوری طور پہ پاکستانی شاہینوں کو جو صومالیہ کے اندر موجود جو علیحدگی پسند ٹارگٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ان کو تباہ کرنے کے لیے پاکستانی شاہینوں کو استعمال کیا جائے گا؟ تو ناظرین اس کا جواب یقینی طور پہ ہاں میں ہے، کیونکہ جو اس طرح کے فتنہ ہے اس کے خلاف کارروائیوں کا پاکستانی ایئر فورس کو بہت اچھا ایکسپیرینس بھی ہے، اور اس میں بہت غیر معمولی جو ہے وہ پاکستان کی صلاحیتیں بھی ہیں، اور ممکنہ طور پہ اب سعودی ایئر فورس جو ہے سعودی ایئر فورس کی طرف سے پاکستانی ایئر فورس جو ہے وہ اس کارروائی میں حصہ لے سکتی ہے۔ ناظرین اس وقت سعودی عرب کے خاص طور پہ جو تعلقات ہیں وہ عرب خطے کے اندر بہتر ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو مسلم ممالک کا بلاک ہے اس کو آگے لے کر بڑھنے میں محمد بن سلمان جو ہیں وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ اب بالکل یہ جو آس پاس اس کے جو عرصہ دراز سے اس کی بلیک میلنگ ہوتی رہی ہے اس کو کنٹرول کریں گے، اور اس مسلم اتحاد میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے۔ اور ناظرین یہ سب کچھ پاکستان کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے، اور اب جو ہے وہ مسلم اتحاد اور مسلم ناٹو اتحاد جو ہے ایک غیر جو سمجھ لیجیے کہ ایک ایسی غیر معمولی چیز بن کے سامنے آیا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی۔ اب صومالیہ کی جانب سے مدد کے لیے پکارنا مسلم ممالک کو، سعودی عرب کو مطلب پاکستان کو، اب چونکہ پاکستان کا تو ان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹلی وہ ڈیل نہیں ہے، معاہدہ نہیں ہے، تو ان کا معاہدہ ضرور ہے۔ اسی طرح سوڈان کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں وہ سعودی عرب کے اچھے، جہاں جہاں پہ عرب امارات موجود ہے تو عرب امارات کے پیچھے کون کون ہے یہ آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ تو اس کو ناظرین ایک بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر۔ پاکستانی ایئر فورس جو صومالیہ کے اندر بغاوت ہے اس کو کچلنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے جا رہی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔